ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أزداد فقد أربى رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی لیے لائق و زیبا. اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگت و درود و سلام کے پھول برسے. بالخصوص امام النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امتی مسلمہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آیت کریمہ کا ٹکڑا اور جامع ترمذی کی ایک حدیث پیش کی گئی. آج کا خطبہ انہی دلائل کی روشنی میں ہوگا انشاءاللہ.
حضرات، شریعت اسلامیہ میں ہمیشہ اس بات کی یعنی علت اور حرمت میں ہمیشہ اس بات کی رعایت کی ہے کہ جن چیزوں کو انسانوں کے لیے مفید ہو، جن چیزوں میں انسانوں کے لیے نقصان نہ ہو، ان کو جائز اور مباح قرار دیا، اور جن چیزوں میں انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو، ہمیشہ دین اسلام نے اس کی رعایت کی ہے کہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو اور وہ حلال ہو، ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے فائدے کی ہو اور وہ حرام ہو۔ حلت اور حرمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ہمیشہ رعایت کی ہے کہ اس میں فائدہ ہے انسانوں کے لیے، اس میں کوئی خاص نقصان نہیں ہے تو حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، اور اگر اس میں نقصان ہے، مضر ہے، تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ لوگ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بات معلوم ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے جتنی بھی چیزیں حلال کی ہیں، ان کے کھانے میں، ان کے استعمال کرنے میں انسان کو کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ مفید ہے۔ غلہ جات کو لے لیجیے مثال کے طور پر، غلہ جات میں جو ہم روزمرہ کھاتے پیتے ہیں، گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، چنا ہے، مٹر ہے وغیرہ، ان چیزوں کے استعمال سے انسان کو فائدہ ہے، انسان کی غذا کے لیے ضروری ہے، اس کے استعمال میں خاص کوئی نقصان نہیں ہے۔ سبزیوں میں جن سبزیوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، پھلوں میں جن پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لحمیات میں دیکھیں، گوشت میں جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، ان کے استعمال میں خاص کوئی نقصان نہیں بلکہ انسان کے صحت کے لیے فائدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سسٹم میں گنجائش اگر 1 پاؤ کی ہے اور ہم اس میں 2 پاؤ ڈال لیں تو نقصان تو ہوگا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے غور کریں گے تو پتہ چلے گا حلال کیا ہے، اس میں خاص کوئی نقصان نہیں ہے، اور جن چیزوں کو حرام کیا اس میں نقصان ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہیں کھانے پینے کی چیزوں میں سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس میں اس کے استعمال میں انسان کے لیے نقصان ہے۔ زہریلی چیزیں کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زہریلی اشیاء چیزیں کھانے پینے سے انسان اسی وقت مر جاتا ہے، اسی وقت اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی رہی تو پھر دوڑ دھوپ کے بعد اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کی زندگی لوٹ آتی۔ ٹھیک اسی طرح شریعت اسلامیہ نے نشہ آور چیزوں کو حرام کرا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان جب نشہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، گل ہو جاتا ہے، دماغ کی بتی کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کی ذہنی توازن کو کھو بیٹھتا ہے، ماں بہن کے درمیان تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور بسا اوقات زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نالیوں کے کنارے وہ پڑا ہوا ملتا ہے۔ تو شراب میں چونکہ انسان کی صحت کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی شراب میں نقصان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا۔ جانوروں میں دیکھیں کہ بکرا کو اللہ تعالیٰ نے، بکرا بکری کو، دیگر اور جو حلال جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کرا دیا ہے کیونکہ ان کے گوشت میں خاص کوئی نقصان نہیں۔ اس کے اپوزٹ لے لیجیے، خنزیر ہو، سور ہو، کتا ہو، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کھانے میں انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے، انسان کی ایمان کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمام جانوروں میں اگر دیکھیں
دیکھیں اور اگر آپ اس تعلق سے پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ سب سے بے حیا اگر کوئی جانور ہے وہ خنزیر ہے، سور ہے۔ اس لیے جس جگہ اس کا گوشت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہاں کے لوگوں میں بے حیائی، برائی زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثال دیکھنا ہے تو انگریز ملکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ شادی سے پہلے 2-3 بچے کی ماں ہوتی ہے، پھر بعد میں شادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں آگے بڑھیے اور دیکھیے نسل انسانی کی بقا اور جنسی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نکاح اور شادی کو جائز کرا دیا ہے بلکہ اس کی ترغیب دی ہے اور بعض حالات میں نکاح کو واجب کرا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ فرمایا کیا ایمان والو تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے 3 سے 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں انصاف کرنے کا ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر ہی اکتفا کرو۔ تو اسلام نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے کہ جنسی خواہش کیسے پوری ہو، اولاد کا سلسلہ نسل کیسے باقی ہو، ہمارے خاندان کیسا سلسلہ کیسے چلتا رہے، نکاح کو جائز بعض حالات میں واجب کرا دیا ہے۔ اس کے اپوزٹ دیکھیں، حالانکہ اس میں بھی جنسی خواہش پوری ہوتی ہے، اس میں بھی اولاد کا سلسلہ چل سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ حرام کاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، زنا حرام ہے۔ جنسی خواہش لوگ وہاں سے بھی جا کر پوری کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرتے وقت جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان سر سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کرنے کی جو سبیل ہے، جو راستے ہیں وہاں بھی تم نہ بھٹکو، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی اور بری راستہ ہے۔ تو زنا حرام ہے اور نکاح حلال ہے۔ میرے بھائیوں ٹھیک اسی طرح آپ غور کریں گے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا، ایک ہے تجارت کاروبار اور ایک ہے سود، جو کہ میرا پچھلے جمعہ کا ٹاپک تھا، میں پھر ادھر ہی اسی موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سود بیاج کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ تجارت میں خاص کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک بندہ تجارت، ایک کاروبار کر رہا ہے تو اس میں کامیاب نہیں ہے تو اس کو بدل سکتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو چینج کر سکتا ہے۔ اور سود میں دیکھیں تو سود کے اندر دینی بھی، اخلاقی بھی، ایمانی بھی، سماجی بھی اور افرادی بھی تمام چیزوں میں نقصانات ہی نقصان ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی، معاشرے کے اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی سود کے اندر، بیاج کے اندر نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سود کو حرام کرا دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تجارت کو، کاروبار کو اللہ نے حلال کرا دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام کرا دیا ہے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ سود کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی تعریف یہ کی ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ آپ نے کسی کو 1000 روپیہ ایک مہینے کے لیے دیا، آپ اس میں سے 10 روپیہ لے رہے ہیں ایک مہینے کے بعد، یا 1 روپیہ بھی لے رہے ہیں، تو یہی کیا ہے؟ بیاج ہے، یہی سود ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس سود کا رواج تھا، صحابہ کرام اس سود کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ایک اور سود ہے جس کو صحابہ کرام بھی نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی اور دیگر صحیح ستہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب
مثلا بمثل. فرمایا سونا کو سونا کے بدلے برابر سرابر تجارت کرنا، کاروبار کرنا جائز ہے. چاندی کو چاندی کے بدلے برابر سرابر نقد میں جائز ہے. کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر سرابر نقد میں جائز ہے. جو کو جو کے بدلے میں برابر سرابر جائز ہے. نمک کو نمک کے بدلے میں برابر سرابر نقد میں جائز ہے. اور جو کو جو کے بدلے میں برابر سرابر تجارت کرنے میں، کاروبار کرنے میں جائز ہے، نقد میں جائز ہے. اس مسئلے پر صحابہ کرام اور اہل جاہلیت بھی ناواقف تھے، نہیں جانتے تھے. یعنی سونا کو سونا کے بدلے اگر آپ گھٹا بڑھا کے لیے دے رہے ہیں تو یہی بیاج ہے، یہی سود ہے. فمن زادہ وازداد فهو اربا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 6 چیزیں برابر سرابر ہو، نقد ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کم زیادہ ہو، جو زیادہ دے یا جو زیادہ لے، فمن اربا وہ سود ہے، وہ بیاج ہے. اس کو ہم کم زیادہ نہیں دے سکتے ہیں. سونے کا معاملہ ہے تو برابر سرابر کا معاملہ ہونا چاہیے. چاندی کا معاملہ ہے تو برابر سرابر کا معاملہ ہونا چاہیے. اور ایک بات اس میں ہے، نقد کا معاملہ ہے، یہ ادھار بھی نہیں کر سکتے. ان 6 چیزوں میں ادھار کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک نقد دے رہا ہے اور ایک ادھار بعد میں دیں گے، اس کے بدلے میں یہ نہیں چل سکتا ہے. آگے اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیعوا الذهب بالفضة کیف شئتم یدا بید. تم بیچو سونے کو چاندی کے بدلے جیسے چاہو، لیکن نقد بنقد ہونا چاہیے، نقد کا معاملہ ہونا چاہیے. ہاں سونا چاندی جنسیت تبدیل ہو گیا، جنسیت بدل گئے، تو پھر تم جیسے چاہو کم زیادہ سامنے والے سے آپ مطالبہ کر سکتے ہو، آپ اسے بیچ سکتے ہو، لیکن کیا ہے، نقد ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک نقد میں ہے اور ایک ادھار ہے. تبیعوا بالبر والتمر. اسی طرح گیہوں کو کھجور کے بدلے میں جیسے چاہو تم خرید و فروخت کرو، لیکن نقد کا معاملہ ہونا چاہیے. جو کو کھجور کے بدلے میں جیسے چاہو تم فروخت کرو، بیچو، لیکن نقد کا معاملہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس قسم کے سلوک کے بارے میں، جو کہ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے رکھا. میرے بھائیوں، یہاں سود کی تعریف اور اس قسم کے سود کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے کاروبار میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی طرح بھی اگر ہمارے کاروبار میں سود کی ملاوٹ ہے تو پھر ہمارا کھانا پینا، ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں. آپ پچھلے جمعہ اس سے پہلے جمعہ یہ سن چکے ہیں کہ اللہ پاک اور اللہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. ہم محنت بھی کر رہے ہیں اور اس میں بیاج بھی لگ رہا ہے، بیاج لے اور دے بھی رہے ہیں اپنے کاروبار میں، تو گویا کہ ہماری ساری محنت رائے اور بیکار ہو جائے گی، ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. سود کی مزید شکلیں کیا؟ عام طور پر لوگ بینک میں جاتے ہیں اور لون لیتے ہیں، تو لون کے ذریعے جو قرضہ ہم لیتے ہیں اس میں متعین ہوتا ہے اتنے مہینے تک آپ کو اتنے بڑھا کر کے سود دینا پڑے گا. یہ سود ہے اور یہ حرام. لیکن کیا اگر بینک کا معاملہ نہ ہو، کوئی عام انسان، کوئی ساہوکار، مالدار، سرمایہ دار اگر یہ کام کر رہا ہے، کسی انسان کو دے رہا ہے قرض پر اور بڑھا کر لے رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جو معاملہ بینک میں ہو رہا ہے اگر وہی معاملہ یہاں ایک ساہوکار کے پاس ہو رہا ہے، ایک سرمایہ دار کے پاس ہو رہا ہے، وہ بھی قرض دے رہا ہے اور وہ بھی بڑھا کر کے لے رہا ہے واپسی میں، یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی بیاج ہے. یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی بیاج میں آتا ہے اور اس سے اسلام نے روکا ہے. ٹھیک اسی طرح ایک بیاج کا یہ بھی معاملہ ہمارے سماج میں ہے، ڈپوزٹ کا معاملہ ہے، فکس ڈپوزٹ کا معاملہ ہے. لوگ اتنے مدت تک کے لیے 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ فکس کر دیتے ہیں اور جب وہ مدت ایام پورے ہوں گے، جو مدت طے ہے دونوں کے بیچ میں، تو اس کی رقم دوگنا یا تگنا بڑھ جاتا ہے. فکس ڈپوزٹ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے.
بیمہ جس کو لائف انشورنس کہتے ہیں. یہاں تو دو باتیں، عقیدے میں ہی خرابی اور بیاس تو ہے ہی، کیونکہ ہمیں ایک طرح سے اللہ پر توکل ہمارا کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. وہاں بینک میں یا جہاں ہم بیمہ پالیسی کرواتے ہیں وہاں ہمارا ایمان چلا جاتا، وہاں ہو جاتا ہے ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد اللہ سے کم ہو کر کے اس بیمہ کمپنی کی طرف چلا جاتا ہے. اور لائف انشورنس تو آج کئی طرح کے ہو رہے ہیں. تین بڑی بڑی قسمیں ہیں اس کے. ایک زندگی کا بیمہ کرانا. زندگی میں یعنی زندگی میں تو پورا جسم اور پوری جان کا معاملہ آ گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ الگ الگ بیمہ ہو رہا ہے. کان کا الگ، ناک کا الگ، ہاتھ کا الگ، پیر کا الگ. اور دوسری قسم ہے املاک کا بیمہ. املاک سے مراد گھر ہے، فیکٹری ہے، گاڑی ہے، جہاز ہے وغیرہ، ان چیزوں کی بیمہ کروانا. اور ایک تیسری قسم ہے ذمہ داریوں کا بیمہ. ذمہ داریوں کا بیمہ یعنی اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو 20 سال بعد ابھی اس کے نام سے ایک بیمہ کھولنی ہے. 20 سال ہوتے ہوتے رقم 10 کا 40 گنا زیادہ بڑھ جائے. بچوں کی تعلیم دینا ہے تو اس کے لیے بیمہ کمپنی میں اس کا اکاؤنٹ کھلوا دیے، کھاتا کھلوا دیے اور رقم جمع کرواتے ہیں یہ بچوں کی تعلیم کے لیے. یہ ذمہ داریوں کا بیمہ کرانا یا املاک کا بیمہ کرانا یا زندگی کا بیمہ کرانا، لائف انشورنس، یہ جائز نہیں. آپ اس کی ڈیٹیل سے میں جائیں گے آپ کو پتا چلے گا آگے جا کر کہ یہ کہیں نہ کہیں سود کا معاملہ ہے. اس لیے اس سے بھی ہمارے قوم کو، ہمارے سماج کو بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم اپنے کاروبار میں نظر ثانی کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کاروبار میں ہم محنت کر رہے ہیں، حلال ہے، اور اس میں اس قسم کے معاملات آ کر کے ہمارے کاروبار کو بھی ملاوٹ کر کے سارے معاملے کو پانی پھیر رہا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، لا تأکلوا بینکم بالباطل، اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں کسی کے مال کو ناجائز طریقے پر نہ کھاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ ایمان کو حکم دیا ہے. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، تم کسی کے مال کو آپس میں ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو ناجائز قسم میں سے ایک یہ ربا کا معاملہ ہے، سود و بیاج کا معاملہ ہے. اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم اپنے کاروبار کے اندر نظر ثانی پیدا کریں. ٹھیک اسی طرح کھانے پینے کی جو باتیں آئی تھی اسی تعلق سے ایک دو باتیں ہیں کہ ایک جانور حلال ہے، بکرا ہی ہے، بکرا کو لے لیجیے. بکرا حلال ہے، اللہ کے نام پر بسم اللہ پڑھ کے آپ ذبح کریں، وہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے. لیکن اگر وہی حلال جانور اللہ کا نام نہ لے کر کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، حلال جانور ہے، بکرا ہے، 10,000 کا خرید کر کے آپ لائے ہیں، لیکن اللہ کا نام نہ لے کر دوسرے کا نام لیا گیا ہو، یہ اللہ کے لیے نہ کر کے دوسرے کے لیے ذبح کیا گیا ہو، تو اس کا گوشت بھی، اگر یہ جانور حلال ہے اس کا گوشت بھی کھانا اپنے لیے حلال نہیں. ٹھیک اسی طرح اللہ کا نام چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور غیر اللہ میں چاہے پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، یا کسی نبی کا بھی نام لیا گیا ہو، تب بھی جائز نہیں. ہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو لیکن کسی آستھانے میں آستھانے والوں کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو تو وہ بھی ناجائز. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر، اس موضوع پر بڑے حساس رہنا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، ہمارا جو لین دین کا معاملہ ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، اسلام کے نظر میں یا غلط ہو رہا ہے. ہم جو کھا پی رہے ہیں یہ صحیح اناج کھا رہے ہیں، صحیح چیز کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں. ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، کیونکہ ساری زندگی کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار حلال و حرام پر ہے. اگر ہماری پوری زندگی ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے لیکن کمائی اگر حرام کی گئی ہمارے
کار ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور جو چیزیں ہیں ناجائز طریقے سے یا حرام کمائی سے جو ہے حرام کمائی، انشاءاللہ آنے والا جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو بلکہ پورے مسلم سماج کو سود و بیاج سے بچنے کی توفیق دے، ہم سب کو حلال کاروبار کرنے کی توفیق دے، حلال ذرائع عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔